السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام المدین۔ بیٹا آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 58 ہے اور ہمارا چیپٹر نمبر 3 چل رہا ہے۔ اس کے ہم شارٹ کوسچن کر رہے ہیں۔ آج کے بیٹا جو ہے وہ شارٹ کوسچن ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس لیکچر کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بیٹا جو کوسچن ہے، حکومتی سطح پر کس تعلیمی پالیسی میں پہلی دفعہ خصوصی بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی اور اس کی سفارشات کا خلاصہ تحریر کریں۔ حکومتی سطح پر قومی تعلیمی پالیسی 1979 میں پہلی دفعہ خصوصی بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی، اس کی سفارشات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ مرکزی حکومت ایسے بچوں کی تربیت اور بحالی کے لیے رہنما منصوبے بنائے گی اور ایسے لوگوں کو مفید مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ یہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں، اور ایسے ادارے چلانے والی تنظیموں کی بھی مدد کی جائے گی۔ نیکسٹ کوسچن ہے اسٹوڈنٹ، خصوصی بچوں میں کون کون سے بچے شامل ہیں؟ 4 جو ہے وہ ان میں سے لکھیں۔ خصوصی بچوں میں درج ذیل قسم کے بچے شامل ہیں: جسمانی طور پر معذور بچے، گونگے اور بہرے بچے، ذہنی طور پر پسماندہ بچے اور نابینا بچے۔ اگلا کوسچن 3 ہے، اسلامی مدارس پر 2 جامع فقرات تحریر کریں۔ اسلامی مدارس یعنی کہ دارالعلوم، مکاتب اور مدارس کا نظام مسلمانوں میں اسلام کی اشاعت اور قرآن کی تعلیم کے لیے قائم ہے۔ یہ ادارے تعلیم کا مفت بندوبست کرتے ہیں۔ اگلا کوسچن ہے بیٹا کوسچن نمبر 4، قومی تعلیمی پالیسی 1979 کی روشنی میں اسلامی مدارس پر نوٹ لکھیں۔ دارالعلوم، مکاتب اور مدارس کا نظام مسلمانوں میں اسلام کی اشاعت اور قرآن کی تعلیم کے لیے قائم ہے۔ یہ ادارے مفت تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں۔ ان اداروں کی طرف حکومت نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ان اداروں کا بورڈوں کے ساتھ الحاق کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ان اداروں سے فارغ التحصیل لوگوں کو سرکاری ملازمتیں دی جائیں گی۔ اگلا کوسچن نمبر 5 ہے بیٹا، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس کس تعلیمی پالیسی کے تحت لازمی کر دی گئی؟ قومی تعلیمی پالیسی 1979 کے تحت اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس لازمی کر دی گئی، یہاں تک کہ اسے پیشہ ورانہ کالجوں کے نصاب میں بھی شامل کر دیا گیا۔ اگلا کوسچن ہے بیٹا کوسچن نمبر 6، 1979 یعنی کہ 1979 کی تعلیمی پالیسی کی روشنی میں اسکول یونیفارم کے متعلق مختصر تحریر کریں۔ پھر ایک دفعہ کوسچن کو ریپیٹ کر دوں، 1979 کی تعلیمی پالیسی کی روشنی میں اسکول یونیفارم کے متعلق مختصراً تحریر کریں۔ 1979 کی تعلیمی پالیسی میں طے کیا گیا کہ 1979 سے 80 سے تمام اسکولوں میں ایک جیسا یونیفارم لازمی ہوگا۔ لڑکوں کے لیے طے کیا گیا کہ وہ ملیشیا کی شلوار قمیض پہنیں گے، لڑکیاں ہلکے نیلے رنگ کی قمیض سفید شلوار استعمال کریں گی۔ دوپٹے کا رنگ ادارے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ موسم سرما میں اضافی کپڑوں کے ساتھ یہی لباس استعمال کیا جائے گا۔ 1979 کی تعلیمی پالیسی میں پاکستان میں اردو کی اہمیت کے پیش نظر کیا سفارشات پیش کی گئیں؟ 1979 کی تعلیمی پالیسی میں پاکستان میں اردو کی اہمیت کے پیش نظر درج ذیل سفارشات پیش کی گئیں۔ 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پر دیا جائے گا، لیکن عبوری عرصے میں انگریزی زبان کو دفتری کاروبار چلانے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے درجوں میں بھی اردو کو بتدریج ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا۔ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکول قومی زبان اردو اور صوبائی اسمبلی سے منظور کی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے۔ آج کے بیٹا ہمارے یہی کوسچن تھے۔
ان میں اگر کسی بھی کوشچن کی آپ کو سمجھ نہیں لگی آپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کانٹیکٹ کر کے یا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے۔ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دوں جو میں نے کوشچن آج پڑھائے ہیں بیٹا۔ پیج نمبر 137 تھا، کوشچن نمبر میں نے 46 جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا اور کوشچن نمبر 52 تک جو ہے وہ میں نے پڑھایا ہے آپ کو۔ سب سے پہلے جو میں نے کوشچن پڑھایا ہے وہ سطح پر کس تعلیمی پالیسی میں پہلی دفعہ خصوصی بچوں کی طرف کی گئی اور اس کی سفارشات کا خلاصہ تحریر کریں۔ پھر میں نے کوشچن نمبر 2 کو پڑھایا، بچوں میں کون کون سے بچے شامل ہیں۔ پھر اسے اگلا کوشچن میں نے پڑھایا تھا اسلامی مدارس پر 2 جامع فقرات تحریر کریں۔ پھر میں نے کوشچن پڑھایا قومی تعلیمی پالیسی 1979 کی روشنی میں اسلامی مدارس پر نوٹ لکھیں۔ پھر میں نے کوشچن پڑھایا اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس کس تعلیمی پالیسی کے تحت لازمی کر دی گئی۔ پھر میں نے کوشچن پڑھایا 1979 کی تعلیمی پالیسی کی روشنی میں اسکول یونیفارم کے متعلق مختصراً تحریر کریں۔ پھر پڑھایا 1979 کی تعلیمی پالیسی میں پاکستان میں اردو کی اہمیت کے پیش نظر کیا سفارشات پیش کی گئی۔ آج اتنے ہی کوشچن تھے، کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ کوشچن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔